نہ ایک ضلع ڈویژن دے نبی ہو، نہ شرق تے غرب شمال جنوب دے نبی ہو، بلکہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی۔ کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے، ساڈا نبی سارے جہاندہ نبی ہے۔ آپ دی رسالت پوری کائنات واسطے ہے، آپ دے ہوندیا کوئی دجے نبی دی لوڑ ہے؟ بولو دے صحیح، کوئی انے دی، کو کانے دی، کو کسیٹی دے پتر دی، بولو ہے کوئی لوڑ؟ اللہ نے کہا سونیا تیری رسالت پوری کائنات واسطے کافی ہے۔ پھر تیری رسالت ایک دن، 2 دن، 4 سال، 20 سال واسطے نہیں۔ جنہیں نبی آئے وہ دنیا تو گئے، نبوت اپنی شریعت نال ہی لے گئے۔ آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے، ایک وطر والی حدیث تے عمل کون کردہ؟ اس حدیث تے اہل حدیث، دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے، جراباں تے مسے والی حدیثاں تے عمل کون کردہ؟ اس دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے، جمعہ والا دن ہوئے، فجر دی نماز ہوئے، پہلی رکعت سورہ سجدہ، دوسری رکعت دے اندر سورہ دہر کون پڑھدا؟ جاؤ پورے فیصلہ آباد دا چکر لگاؤ، جمعہ والے دن اگر سورہ سجدہ تے سورہ دہر پڑھی جاندی ہے صرف اہل حدیث دی مساجد بول دے نہیں۔ میں اگلے دن فیض الباری بخاری دی شرح پڑھ رہا سا، علماء اکرام مولانا انور شاہ کاشمیری دی ایک گل انہاں لکھی ہے، پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ یہ حدیثاں دا رد کرنے واسطے آئے ہیں، لیکن حدیث دی حفاظت کرنے واسطے اللہ نے علماء اہل حدیث نو پیدا کیتا ہے۔ یہ ساڈی وراثت چاہیا ہے، ساڈے مدارس سے حدیثاں پڑھائیاں جاندیاں نے، یاد کرائیاں جاندیاں نے، حدیث لوکاں تک پہنچائی جاندی ہے۔ میں کہ کہہ رہا سا نا، آج بھی 39 فرشتے ہوندے نے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے سانو وکھاؤ کتنے 39 فرشتے ہوندے نے، سانو بھی وکھاؤ نا، تسی آندے ہوندے نے۔ میں بالکل ہوندے نے، لیکن میرا مسلک ہے میں 39 فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں، منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ محمد ذیشان نعیم جنہوں نے بہت ساری کوشش کی، میں معذرت خواہ ہوں ان سے، ان کا نام بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بھائی شہزاد احمد کو بھی نیک بیٹا عطا فرمائے۔ یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں اللہ ان کی نیک جائز تمناؤں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ اب بلا تاخیر حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی، میرا ویسے دل تھا مولانا محمد سردار عابد صاحب بھی تھے اور ہمارے جامعہ کے استاد ساجد صاحب بھی موجود ہیں، تو ان سے کوئی 10 منٹ لیے جاتے، لیکن وہ وقت کی کمی ہے، ان سے پھر کبھی استفادہ کریں گے۔ تو آپ کے سامنے حضرت مولانا محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لج پال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، آج دی اس پروگرام دا عنوان شان قرآن اور صحب قرآن کانفرنس سے میرے تو قبل شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ نے بڑا ہی بہترین خطاب فرمایا۔ اللہ انہاں دا بیان کرنا تو احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ قرآن دی عظمت اور شان جیڑی ہے پوری کائنات دیاں کتاباں وچوں اعلی ہے۔ تفسیر کبیر دے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت ایک حدیث لیا دی۔ حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ دے رسول آسمان تو اللہ نے کنیاں کتاباں اتاری ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید اللہ نے 104 کتب آسمان تو نازل کی تھی، 50 صحیفے نبی شیش تے نازل کیتے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام تے نازل کیتے، 10 صحیفے بابا جی آدم تے اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے، تورات نبی موسیٰ تے، انجیل نبی عیسیٰ تے، زبور نبی داود تے، قرآن ساڈے محبوب تے۔ 104 ہوگی، لیکن 103 کتب دا مرقع اور مجموعہ 103 کتب دے علوم کٹھے کر کے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر جمع کر دیتے، اور پوری کائنات دے اندر جننے صحیفے نے جنیاں کتاباں نے سارے صحیفیاں اور کتاباں دا سردار اللہ نے اپنی قرآن پاک نو بنا دیتا ہے، اور دنیا دی ایک واحد کتاب قرآن ہے جنہوں اللہ نے اپنی کلام آکھیا ہے۔ نہ تورات نو اپنی کلام کیا ہے، نہ انجیل نو، نہ زبور نو، نہ کسے صحیفے نو۔ اللہ نے کیا ہے، قرآن میری کلام ہے، اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں، وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرے۔ جدو انسان قرآن دی تلاوت کردا ہے، وہ اس طرح کہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کر رہے،
اور دنیا دی یہ واحد کتاب قرآن پاک ہے جدا ایک حرف پڑھن دی وجہ تو اللہ 10 نیکیاں نامہ اعمال چ لکھدا ہے، اور دنیا دی یہ واحد کتاب ہے جدی حفاظت دا ذمہ بھی رب کائنات نے خود لیا ہے۔ دنیا دیا ساریاں کتاباں صحیفے پتہ ہی نہیں کتنے نے، بدلے گئے۔ ایتھے جڑی تورات ہے وہ ہو رہے، یورپ چ چلے جاؤ ہو رہے، ایتھے انجیل ہو رہے، باہر دے ملکاں جو ہو رہے، ایتھے زبور ہو رہے، اگلے پاسے ملکاں جو ہو رہے، لیکن دنیا دی ایک واحد کتاب قرآن پاک ہے، جڑا قرآن پاکستان چے، کوئی ہندوستان چے، کوئی انگلستان چے، دنیا دے کسے ملک چ بھی چلے جاؤ، قرآن دی کوئی زیر نو زبر نہیں کر سکیا، زبر نو مد اور شد نہیں کر سکیا، شد نو جزم نہیں کر سکیا۔ یہ قرآن دا خاص ہے، قرآن دا اعزاز ہے کہ قرآن آج دنیا دے اندر اس طرح ہی موجود ہے جس طرح آمینہ دے لال دے قلب اطہر تے نازل کیتا گیا۔ اور یہ قرآن دی شان اور عظمت ہے کہ قرآن دے پڑھن والے، قرآن دے حافظ، قرآن دے قاری دنیا چ موجود نے الحمدللہ۔ ہن مسیتاں تھوڑیاں نے، حافظ بہتے نے، اس طرح ہی ہے نا، ایک وقت وہی حافظ لبنے پیندے سن، ہن حافظ زیادہ نے، اس میں ایک حافظ سناندا پیچھے 5 سامے کھلوتے ہوندے نے، لیکن قرآن دا قاری اور قرآن دا حافظ او دی عظمت کتنی ہے۔ فتاوی الدین الخالص مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے او دی جلد نمبر 6 دے اندر لکھے ہے، حدیث لے کے آئے کہ مرن تو بعد کچھ وجود ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، اونا وجود دے اندر انبیاء دے وجود نے، شہداء دے وجود نے، اولیاء دے وجود نے، صحابہ دے وجود نے۔ او دے اندر ایک وجود اور بھی لے کے آئے جدے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ ہے۔ یہ دنیا تو جدو فوت ہوندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کر دے نے، اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا ہے، یہ دا گوشت نہ کھائیں۔ تے زمین زبان حال چ بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، تے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔ ہن جدے سینے چ قرآن ہوئے، جدا رابطہ قرآن نہ ہوئے، انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی۔ پر قرآن اسی پڑھ دے ہی نہیں، قرآن یاد کر دے ہی نہیں۔ آئیے ایک حدیث اور سنیے، اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ، سب کہہ دے رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت جنہ 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے، 11 ہجری دے اوائل چاکا دنیا تو چلے گئے، 3 سال 2 مہینے میرے پیغمبر دے نال رہے، معیت رہے، 5374 حدیثاں دے حافظ بنے۔ اور مسند ابی ہریرہ انہاں دی احادیث تے کتاب الگ ہے، وہ دے اندر حسن درجے دی روایت ہے، سنیے نبی علیہ السلام کو بیٹھے نے، آندے اللہ رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ کے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا، مرن تو بعد منو بھی کچھ ملے گا۔ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ کتنی بڑی گل! یہ قرآن دے پڑھن پڑھان والے ایویں لوگ نہیں، انہاں دی عظمت اور شان دیکھو کتنی ہے۔ اسی تے آج جانے نا وہ مولوی بنا کے بچے نو بھوکا مارنا ہے، کدی کو مولوی بھوکا ماردا ویکھیا؟ مولوی جدوں مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا، یا رج کے مرے گا، آفر کے مرے گا، ایویں آندے نے مولوی بنا کے بچہ بھوکا مارنا نہیں۔ قرآن دی ایک شان ایسی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے وہ پھر چل دے زمین تے نے، انہاں دے قدماں دا کھڑاک جنت چ جا رہے ہیں۔ اللہ نے ویکھو کنا مقام دیتا ہے ایک قرآن دی وجہ تو۔ اگر تسی چاہندے ہو کہ مرن تو بعد قیامت تک ثواب دا TCS جاری رہے، پھر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دے انشاءاللہ۔ میں گل دعوے نہ کہنا، وہ بچہ تھوڑے مرن تو بعد، یار وہ بندہ کنا خوش قسمت ہے کہ جڑا بندہ دنیا تو فوت ہو جائے تو دا بچہ دا جنازہ پڑھائے۔ بول دے نہیں، وہ دکھ وہ درد دنیا دے کسے مولوی امام
تے دنیا دے کسے مفتی دے دل چ نہیں آ سکتا جیڑا درد اللہ نے تیرے بچے دے دل چ تیرا رکھیا. مجھے یاد ہے میرے بزرگ فوت ہوئے تے میں اپنے استاد مولانا فرور ہاشمی صاحب نو میں کہا استاد جی تھی جنازہ پڑھاؤ. مجھے کہنے لگے تینوں کہدے واسطے پڑھایا؟ میں کہا نہیں استاد جی میرے پاس سعادت کی گل ہے، ہن تسی موجود ہو. میں نہیں تو جنازہ پڑھانا ہے. بہرحال بزرگاں دا جنازہ پڑھایا، میرے کو دعا ہی نہ پڑھی جائے. تے بعد میرے استاداں دے الفاظ مجھے یاد نے، کہنے لگے اے جڑا درد تیرے دل چ نا، جڑا دکھ تینوں ہے نا، جڑی پریشانی تینوں ہے باپ دے بارے دے اندر جس طرح تو دعاواں کیتیاں نے، اے درد ساڈے دل چ پیدا نہیں سی ہو سکتا. تو میرے بھائیو انسان کنا خوش قسمت ہے. ایک قرآن دی عظمت اگے صاحب قرآن دی عظمت بھی سنیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء دے وچوں کسے نو او عظمت فضیلت مرتبت او شان او مقام عطا نہیں کیتا جڑا شان تے مقام اللہ نے منو عطا کر دیتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم الدرجات. بعض نو بعض تے فضیلت دیتی لیکن سارے انبیاء تے اللہ نے فضیلت دیتی ہے تے آمینہ دے لال نو دیتی ہے. کس طرح؟ صحیح بخاری آقا فرماندے نے 7 چیزاں اللہ نے منو دیتیاں نے جیڑیاں کسے نبی نو نہیں دیتیاں. کنیاں چیزاں بولیے؟ پہلی گل آقا فرماندے نے اوتیت جوامی الکلم، اللہ نے جامع کلمے منو دیتے نے کسے نبی نو عطا نہیں کیتے. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں. میرے پیغمبر دی احادیث نو سامنے رکھ لو، کوئی بھی حدیث لے آؤ، ایک ایک حدیث دے ایک ایک کلمے تے ایک ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے. آپ دی احادیث جیڑیاں نے مطالب تے معنی دے لحاظ نہ بہت وسیع و عریض نے. جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ راوی نے ان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ الفیء دیولا والامانت مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته واک امه وادنا صدیقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم وساد القبيلة فاسقهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت الكينات والمواظم وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها فارتكب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآية تتابع كنظام قطع سلكو. میرے پیغمبر نے اس حدیث کے اندر 15 چیزاں بیان کی تیاں. ایک ایک چیز دے اتے ایک ایک پوائنٹ تے ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے. اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال حدیث ایک کے جمعے 15 پڑھائے جا سکتے ہیں. کیوں؟ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں. صحیح مسلم دی روایت ہے نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم التقوى ها هنا ويشير الى صدر ہی. بدگمانی دے ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے. عیب جوئی نہ کریا کرو، لوکاں دے عیب نہ لبیا کرو. لوگوں اے دے اتے بھی ایک تقریر کیتی جا سکتی ہے. ولا تحسسوا چگلیاں نہ کریا کرو، ولا تجسسوا جاسوسی نہ کریا کرو. چگلی دے اتے بھی ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے. اگے فرمایا ولا تنافسوا، آپس دے اندر لڑنا نہیں بلکہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ.
ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آئیے میرے پیغمبر نے فرمایا حسد نہیں کرنا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد تھوڑیاں نیکیاں نو ایویں کھا جاندا ہے جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ کھا جاندی ہے۔ فرمایا بغض نہیں رکھنا دل دے اندر، جدے دل چ بغض ہے سوار تے جمعرات دے دن بندیاں دے اعمال اللہ دے سامنے پیش ہوندے نے۔ آقا فرماندے نے جنہاں دے دلاں چ بغض ہوندا ایک دوسرے دے بارے اللہ انہاں دیاں نمازاں دا ڈھیر وکھرا ہی لوا دیندے نے۔ جب تک انہاں دے دل صاف نہیں ہون گے انہاں دی کوئی نیکی بھی میں قبول نہیں کراں گا۔ فرمایا ولا تدابروا، منہ نہیں پھیرنا، واقف ہوئے نہ واقف ہوئے سلام لے کے جانا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس کے اندر بھائی بھائی بن کے رہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا پائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکرہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان تے ظلم نہیں کردا، کوئی مسلمان کسی مسلمان نو ذلیل نہیں کردا، کوئی مسلمان کسی مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا۔ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان دا مسلمان تے حرام ہے، دمہ و عزہ و مالہ، خون حرام ہے، عزت حرام ہے، مال حرام ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تھوڑیاں خوبصورتیاں وال نہیں ویندا، اللہ تھوڑے جسماں وال لباس وال نہیں ویندا، اللہ تھوڑے دلاں وال ویندا ہے۔ التقوی ہا ہنا و یشیر الی صدرہ، تقوی سینے دے اندر، آپ نے اشارہ سینے وال کیتا ہے۔ اے میرے پیغمبر دے جامع کلمے نے اوتی تو جوامی الکلم، یہ پہلی چیز ہے جڑی اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں کی تھی، یہ صحب قرآن دی عظمت۔ نمبر 2 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ایک مہینے دی مسافت دے اُتے دشمن تے میرا حیبت تے روب طاری ہو جاندہ ہے، یہ بھی چیز اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں کی تھی۔ تیسری چیز ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت نو میرے واسطے حلال کر دیتا ہے۔ جنہیں نبیاں دا مال غنیمت سی آسمان تو آگا کے کھا جاندی سی۔ کتاب الجہاد صحیح البخاری یہ پہلی حدیث ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی حدیث ہے۔ اس نبی دا نام حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نہیں لکھیا، بلکہ بخاری حضرت حافظ ابن حجر نے فتح الباری دے اندر لکھیا ہے۔ اس نبی دا نام یوشع بن نون نے جہاد واسطے نکلے، اعلان کیتا جدے مکان دی چھت کونی او بھی نہ آئے، جدی شادی نوی ہوئی او بھی نہ آئے، جدیاں بکریاں گبر نے او بھی نہ آئے، باقی سارے آ جاؤ۔ یہ جدو ایک میدان چ جا کے جمع ہوئے نا تے سورج غروب ہو رہا ہے، سورج نو کہن لگے سورجا تو بھی اللہ دے حکم دا پابند ہے تے میں بھی اللہ دے حکم دا پابند۔ سورج نو اللہ کھلار دے، سورج کھلوتا رہا ہے، نبی لڑدا رہا ہے، ادھروں فتح ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، مال غنیمت ملیا، ڈھیر لگ گئے، نبی اپنے سپاہیاں نو لے کے علیحدہ ہو گئے۔ نبی یوشع بن نون، آسمان تو آگ آئے گی کھا جائی، آگ آئی نہ انہیں کھادا ہی نہ۔ نبی سمجھ گیا کہ انہیں مال غنیمت چوری کی تھی، کہنے لگے ہر قبیلے دا بندہ میرے ہاتھ تے بیعت کرے۔ ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ چمڑ گیا، فرمایا تیرے قبیلے والے تجھے بھی بیعت کرنا۔ دو بندیاں دا ہور چمڑ گیا، انہاں گائے دا سر جڑا سونے دا سی نا وچوں چوری کیتا ہی، فرمایا لے گئے مال غنیمت تے رکھیا، آگ آئی کھا گئی۔ جدو بدر فتح ہویا اسلام دا پہلا مارکا، مال غنیمت مسجد نبوی چاہیا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام خاموش۔ اللہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا جبریل جلدی جاؤ، آسا اپنے محبوب واسطے کائنات دے سارے قانون ہی چینج کر چھڑے۔ آسمان تو جبریل آئے، فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے محبوب تسی بھی مال غنیمت کھاؤ، تھوڑے واسطے حلال ہے تے قیامت تک میں تھوڑی امت واسطے بھی حلال کر چھڑے ہے۔ اگے چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، میں پوری زمین نو تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ آئیے یہودی نماز پڑھدا ہے کلیسا دے اندر، مجوسی نماز پڑھدا ہے آگ دے سامنے، ہندو نماز پڑھدا ہے مندر دے اندر، عیسائی نماز پڑھدا ہے اپنے گرجے دے اندر۔ جدو میرے تیرے محبوب دیاں واریاں
آئیاں. اللہ فرماندے نے سونیا قبرستان چ نماز نہیں پڑھنی, چرستے چ نماز نہیں پڑھنی, جتھے ڈنگر بجے نے اتھے نماز نہیں پڑھنی, تے حمام چ نماز نہیں پڑھنی, جتھے گند پیا روڑی تے نماز نہیں پڑھنی. یہ 5-6 جگہ نے, باقی ساری زمین مسجد ہے. اپنے امتیاں نو کہہ دیو جتھے دل کردہ نماز پڑھ لو, قبول میں کر لواں گا. آقا فرماندے نے اللہ میرا امتی سفر چے ہے کلہ, یہ دا دل کردہ میں باجماعت نماز پڑھا. میرے محبوب پیغمبر اپنے امتی نو کہہ دیو اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے, میں آسمان دے فرشتے اے دے مقتدی بنا دیواں گا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. نمبر 5 وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. یہ بھی چیز اللہ نے کسے نبی نو نہیں دیتی. اللہ نے منو پوری کائنات واسطے رسول بنایا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. میرے محبوبہ میں تھانو پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجے ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ. نبی نوح آئے تے اپنی قوم دے نبی بن کے آئے. کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی ایک ضلع دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی ایک تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی ایک ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی ایک خاندان تے کنبے قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی شرق تے غرب شمال جنوب دا نبی بن کے آیا ہے. جدوں میرے تیرے محبوب دیاں واریاں آئیاں, شیما دے ویر دیاں واریاں آئیاں, وہابیو تھوڑے پیر دیاں واریاں آئیاں, اللہ کہندے نے محبوبہ نہ تسی ایک قبیلے دے نبی ہو, نہ ایک خاندان دے نبی ہو, نہ ایک ضلع ڈویژن دے نبی ہو, نہ شرق تے غرب شمال جنوب دے نبی ہو, بلکہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی. کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے, کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے, کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے, ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے. آپ دی رسالت پوری کائنات واسطے, آپ دے ہوندیاں کوئی دجے نبی دی لوڑ ہے؟ بولو دے صحیح. کوئی انے دی, کو کانے دی, کو کسیٹی دے پتر دی, بولو ہے کوئی لوڑ؟ اللہ نے کہا سونیا تیری رسالت پوری کائنات واسطے کافی ہے. پھر تیری رسالت 1 دن 2 دن 4 سال 20 سال واسطے نہیں. جنہیں نبی آئے وہ دنیا تو گئے, نبوت اپنی شریعت نال ہی لے گئے. آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے, آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے, آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. اور نواں نبی بھی نہیں آنا تے نواں دین بھی. بولو کوئی مولوی ادھروں دین بنا کے وچ شامل کرے, کوئی ادھروں بنا کے شامل کرے, پیچھے سٹیکر لائے یہ بھی تے اسرا ہے, بول دے نہیں. لیکن وہ دین ندین دین نہیں, دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چون نکلے ہے. ماجدہ دودھ چونے ہو فیصلہ آبادی ہو, تھانوں تے خیر چوایا ہی لب جاندا ہے. بہرحال دودھ چونے او دے اندر فیصلہ آباد دے نلکیاں دا پانی پا دودھ خالص ہے, موٹراں دا پاؤ ٹینکیاں دا پاؤ خالص ہے. بولیا جے بولیا جے. مسجد کوثر دیاں ٹوٹیاں تو پاؤ نہیں یار, پھر تے خالص ہونا چاہیے, مسجد دا پانی ہے. بول دے نہیں. ڈیو مرنڈا پاؤ خالص ہے. چلو زمزم دا پا دیا جی صاحب, پھر تے خالص ہی ہے. نہیں یار زمزم بڑا اللہ پانی ہے. یہ مطلب ہے ملاوٹ ہی ہے, پاوے جنی بھی پکیزہ ہوئے. زمزم دا پانی پائیں دودھ پھر بھی نہیں خالص. فیصلہ آبادیو دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے. دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. باقی سب نے دین ہے. حاجی عطا الرحمان صاحب ویکھو جی, حاجی صاحب جڑے نے نا یہ پورے مولویاں دی نانی بھی ہے, ماں بھی ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت عطا فرمائے. اگے بھائی
اسحاق ریحان چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے۔ علماء دا خدمت گزار سی، بڑی محبت کرنی، پتہ لگنا میں فیصلہ پہلو ہی فون کر دینا تو ہی شیخ میرے اللہ اسے دے۔ جس طرح حاجی راشد صاحب ساڈے بڑے محسن نے، بڑے پیارے بھائی نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت دے، تھوک دے حساب نہ پیار کردے نے، یہ محبتاں یہ پیار ویکھو نا۔ اسحاق ریحان صاحب دے جنازے سارے علماء ہی سن، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس واسطے جنہاں نہ پیار کرنا قیامت نو انہاں دے نال ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ محبتاں دین دیاں قبول فرمائے کہ حاجی صاحب نو بھی اللہ قائم دائم رکھے۔ تو میں بات کر رہے ہیں خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، ایک کام نے بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری تے اچھی بولو گے مولانا سردار عابد صاحب، بات بھی آخری ہے۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے۔ فتوے جے کنز کدوری چو ویکھڑے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے۔ جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو، انو دئی جمان دی لوڑ کی ہے۔ جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر غیراں وال جان دی لوڑ کی ہے۔ جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے۔ کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے دارے اندر، کنڈے غیراں دے کھرکان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جہین تھے، پھر اچھی ٹاراں لان دی لوڑ کی ہے۔ نبی پاک دے کول بول اچھی، سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جہن فیصلہ باد اندر، پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے۔ مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا، اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے۔ مردے آئیے ذرا غور کیجئے، مردیاں تے کب اچھاڑے پا کے یارو، پھر وابیاں کولو لو آن دی، بولو دے صحیح، اور مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو، پھر وابیاں کولو لو آن دی لوڑ کی ہے۔ آئیے مردہ قبر چو نہیں بار ویندا، اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے۔ قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے، اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے۔ دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا، انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے۔ تے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں، انہوں پچھوں مگان دی۔ حاجی صاحب جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں، اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے۔ سونا لباس سلوار قمیض ساڈا، ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کی ہے۔ عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے، پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا قول علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ نقل کیتا ہے۔ حضرت امام مالک فرماندے نے، او مدینے دے لوگو جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے، پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر اس بدعت دا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن ڈے، کیونکہ جڑا بدعتی کو نویں گل وچ شامل کردا ہے، وہ دا عقیدہ ہے یہ نا کہ پہلو دین مکمل نہیں، بول دے نہیں، ہونا ہی مکمل کرن لگے۔ ایک ذرا گل گاؤ نا، بدعت علاقہ ہی ہوندی ہے تے سنت ہر جگہ تے ایک ہی ہوندی ہے۔ بدعت علاقے دے لحاظ نہ بدلی جاندی ہے، لیکن جڑا دین مکمل ہو چکے ہے او دے چ نویں گل شامل، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔
میرے پیارے محبوب پیغمبر اسی اج دے دن تواڈے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے. جدو یہ آیت نازل ہوندی ہے نا کتاب التفسیر صحیح بخاری ہے آقا نے اس طرح انگل آسمان دی طرف اٹھائی اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ. اللہ تھوڑی گواہی کا دیئے جویں تساں دین مرتے نازل کیتا ہے میں من و ان صحابہ تک کوئی دین پہنچا دیتا ہے. اوے صحابیو تسی بھی گواہ بن جاؤ میں دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا گھاٹا بھی نہیں کیتا. میں ایک گل کرنا چاہنا جس نبی دے قلب اندر تے پورا دین اترے ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت تے رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے. بولیے تو جدروں مرضی پہ شامل کریں تکے نا تو ایویں اللہ نے کہہ دیتا محبوبہ قیامت تک جنہیں لوکاں نے کڑ کڑ کے دین بنانے نے کڑ کڑ کے وہ سارے دینہ دے تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. جنہیں دین نے لوکاں دے باطل دیان آنگے ویندے نہیں اصل دین بچے آ رہا قیامت تک باقی رہے گا. اوچی تو وہ انشاءاللہ اصل دین کنہ دے کول ہے اہل حدیثہ دے کول اللہ کا شکر اہل حدیثہ دے کول ہے. خدا دی قسم کھا کے کہنا باوضو بیٹھا اس زمین دی ترتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے. اگر اہل حدیث نہ ہوندے پونے 600 حدیث رفع الیدین کرن دی دے تے عمل کون کردا. اگر اہل حدیث نہ ہوندے وہ لوگوں فاتحہ خلف الامام دیاں حدیثاں تے عمل کون کردا. اگر اہل حدیث نہ ہوندے اچھی آمین والی حدیث تے عمل کون کردا. اگر اہل حدیث نہ ہوندے رکوع اٹھ کے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی اس حدیث تے عمل کون کردا. یہ حدیث بھی صحیح بخاری دی ہے نبی دے صحابی نے اچھی کلمے کہے پچھو دوڑیا دوڑیا آیا ہے آقا نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتا ہے انہوں سا چڑیا سی تے ربنا ولک الحمد اچھی نکل گیا ہے. اچھی نکلتا نبی پاک نے سلام پھری کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے وہ صحابی آندہ اللہ دے رسول میں کہے نے. آپ نے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن. نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث کتاب و سنت. کنے فرشتے آئے سن 39 فرشتے اج بھی آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیتے نے کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھ دے ہی کوئی نہیں. کیوں جی مولانا پڑھ دے نے کوئی نہیں وہ سدھے بھی نہیں ہوندے رکوع تو ٹھا سجدے چ ہاں جی وہ نماز پھڑان آندے نے. حضرت حذیفہ نبی نے صحابی نے نا انہاں دے سامنے ایک بندے نے حنفی نماز پڑھی کالی کالی تیز انہاں کہا اورا گل سن چل لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ. انہیں دوبارہ پھر اویں پڑھی پھر آندے نے دوبارہ پڑھ پھر اویں پڑھی. وہ نماز کدوں تو ایویں پڑھ رہے ہیں 40 سال ہو گئے نے پیغمبر تے صحابی حذیفہ آندے نے 40 سالاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اگر تو ایسے حالت چ مر گیا تے نبی دی فطرت اور آقا دے دین تے نہیں مرے گا. تے ساڈا قصور ایسی ہے نا حنفی نمازاں چھڑ دیو قیامت دے دن محمدی نماز دا مل پینا ہے. کیونکہ جڑا ترازو میدان محشر چ لگنا ہے نا وہ ایڈا وڈا ترازو ہے وہ دے ایک پلڑے چ 7 زمیناں 7 آسمان رکھیاں جان گیا نا جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. لیکن اس ترازو دے پلڑے نو کیڑی چیز پڑھ دی ہے تیرا ایک کلمہ ہی پڑھ دیندا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملا المیزان. جدو بندہ سبحان اللہ آندا ہے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ آدھا ہو جاتا ہے.
اور جنہوں 14 طبق نہیں پڑھنے جو تو آنا الحمدللہ اللہ اس جڑا ترازو ہے نیکی ہمارا لبا لب پڑھ دیں دینے سبحان اللہ وہ ترازو نو اٹھان واسطے کون مقرر ہوئے گا جبریل ایڈا بڑا ترازو ہے وہ ترازو دے کول کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے گی آقا براجمان ہون گے امتی نماز لے کے آئے گا آقا اس نماز دی تصدیق کرن گے کہ دی نماز محمدی سی یا حنفی سی وہ لوگوں پیغمبر دی سنت دے مطابق نماز ہوئے گی جبریل انہوں چک کے ترازو چ رکھے گا اگر حنفی نماز پڑھ کے ٹر گیا دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرن گے آمینہ دا لال نہیں کرے گا اس واسطے نماز ہوئی نماز ہے یہ جڑی نماز پڑھنے ہیں نا سی یہ جبریل نے 10 دفعہ آمینہ دے لال نو پڑھائی ہے اور میرے پیغمبر نے 1,44,000 صحابہ نو پڑھائی ہے نعرہ تکبیر حضرت حق عزیز حنفیانہ چاوریہ حنفیانہ چاوریہ کنی دفعہ پڑھائی ہے نماز جبریل نے 10 دفعہ نماز پڑھائی ہے آمینہ دے لال پھر کیا آپ نے سلو کما رأیتمونی اصلی اور پورے قرآن علماء اکرام ہر جگہ تے اطیع اللہ و اطیع الرسول آیا ایک جگہ تے کلے رسول دی اطاعت دا حکم آیا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون جدو نماز دی واری آئی تو کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے زکات دی واری کلے رسول دی اطاعت دا سورہ نور 18واں پارہ ہے میرے بھائیو نماز ہوئی ہے جس بات تے مہر نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں بولو او عمل جنہ مرضی اچھا ہوئے جنہ مرضی سچا ہوئے جنہ مرضی لمحہ ہوئے جنہ مرضی سونا ہوئے اس عمل دے اتے اگر نبی دی مہر نہیں وہ عمل اللہ دی عدالت مردود مقبول نہیں قیامت نو کئی لوگ آن گے نمازاں لے کے آن گے عاملۃ الناصبہ ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی ہے اے بھی عبادتاں کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہون گے لیکن تسلا نارن حامیہ او دے باوجود جہنم دا بالن بن جان گے کیوں انہاں دے اعمال انہاں دیاں نیکیاں تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہی نہیں ایتھے جانے ہیں نا فیصلہ آباد 100 روپیہ لینے جا کے آنا مٹھائی دیں بھائی وہ مٹھائی دے دینا ہے ایک دوجا بندہ اٹھتا ہے وہ 100 دا نا لمحہ نوٹ بناتا ہے اس نہیں وہ دے تو لمحہ کاغذ چنگا وہ دے تو 2 بابے بیٹھے نے قائد اعظم اجڑا چھوٹا ہے نوٹ 100 دا مشرف بڑا وڈا نوٹ بنا گیا مطلب یہ چھوٹے نوٹ چ کنے بابے نے 2 ایک اندر ایک باہر اوپن ہے کیوں بھائی بلال تے جیڑا وہ بندہ کولوں نوٹ بناتا ہے وہ 4 بابے بٹھاندہ ہے کاغذ بھی چنگا تے نوٹ بھی لمحہ بنا گیا نا مینوں بھی مٹھائی دئی تو ویکھ کے آندا تو مٹھائی لینی ہے فیصلہ آباد دی جیل چ جانا آندا کیوں او دا نوٹ بھی چھوٹا او دے قائد اعظم بھی 2 بیٹھے نے تے میرا نوٹ بھی لمحہ بابے بھی 4 تے کاغذ بھی چنگا نوٹ بھی لمحہ مینوں مٹھائی کیوں نہیں دیندا مٹھائی والا آندا اوتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان دی مہر نہیں جس نوٹ تے اسٹیٹ بینک پاکستان دی مہر نہ ہوئے انہوں چلان والا فیصلہ آباد دی جیل چ جائے گا تے جس بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر نہ ہوئے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا قرآن دا ایک اور مقام وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
معاف کیتے اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے بندہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے ایک وطر والی حدیث تے عمل کون کردا اس حدیث تے اہل حدیث دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے جراباں تے مسے والی حدیثاں تے عمل کون کردا اس دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے جمعے والا دن ہوئے فجر دی نماز ہوئے پہلی رکعت سورہ سجدہ دوسری رکعت دے اندر سورہ دہر کون پڑھدا جاؤ پورے فیصلہ آباد دا چکر لگاؤ جمعے والے دن اگر سورہ سجدہ تے سورہ دہر پڑھی جاندی ہے صرف اہل حدیث دی مساجد بول دے نہیں میں اگلے دن فیض الباری بخاری دی شرح پڑھ رہا سا علماء اکرام مولانا انور شاہ کاشمیری دی ایک گل انہاں لکھی اندر پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا یہ حدیثاں دا رد کرنے واسطے آئے ہیں لیکن حدیث دی حفاظت کرنے واسطے اللہ نے علماء اہل حدیث نو پیدا کیتا یہ ساڈی وراثت چ ہے ساڈے مدارس حدیثاں پڑھائیاں جاندیاں نے یاد کرائیاں جاندیاں نے حدیث لوکاں تک پہنچائی جاندی ہے میں کہ کہہ رہا سا نا اج بھی 39 فرشتے ہوندے نے ایک مولوی صاحب کہن لگے سانو وکھاؤ کتنے 39 فرشتے ہوندے نے سانو بھی وکھاؤ نا تسی آندے ہوندے نے میں بالکل ہوندے نے لیکن میرا مسلک ہے میں 39 فرشتے اتردے ویکھ وی لواں منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے کیوں ساڈا یہ عقیدہ ہے مسلک اہل حدیث ہے جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں کائنات جیسا وکھاؤ تے زئی پیغمبر دی سیرت اہل حدیثاں دے کول نبی علیہ السلام دی رسالت اور نبوت دے وارث اہل حدیث نے صحیح معنی دے اندر لوکاں نے نبی دی ذات نو منیا جدو بعد دی واری آئی اصول کرخی ایک کتاب ہے چند صفات تے مشتمل ہے جدو نبی دی حدیث دی واری آئی انہاں نے کیا جدو قرآن دی آیت امام دے قول دے مقابلے چاہے گی قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گی حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا اہل حدیث دا مسلک ہے دنیا دے قول قیاس عقل رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا اس زمین دی دھرتی پہ محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت قرآن کتاب و سنت اور کیوں قرآن بھی اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اور بولو دے صحیح قرآن لے کے آن والا بھی جبریل ہے تے حدیث لے کے آن والا بھی بولیا جی نا اور قرآن بھی میرے نبی دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے تے حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہے اور قرآن بھی منظم من اللہ حدیث بھی منظم من اللہ قرآن بھی لا ریب حدیث بھی لا ریب قرآن دا منکر بھی کافر ہے حدیث دا منکر بھی کافر ہے ساڈا تے بالکل سیدھا سادہ
تے سچا تے سچا تے سستا مسلک ہے بول دے نہیں بھابیاں دا مسلک ویسے ہی سستا ہے اگلے دن مہنگائی بڑی ہوگی میں کیا ہو جاؤ بھابی روز ختم کون تو آئے گنڈے اتنے مہنگے ہو گئے بول دے نہیں بھابیاں دا سستا جا مسلک کے آندے نے مولوی بھی لوہے لے لیندے ہی ہوئے وقتی طور تے مسئلے کھلارو باج باری جی رکھ شروع بول دے نہیں آلو مہنگے ہو گئے فلانی چیز مہنگی میں کیا اہل حدیث ہو جاؤ اتنے تے بندہ مر جائے نال ہی کل پھر تیجا پھر دسواں مولویاں دا یا اللہ 40 ان تک اگوں ہور مر جائے میں نا عارف والے دے کول 41 ای بی ڈوگراں دا پنڈ ہے ڈوگراں دا میں اتنے تقریر کرن گیا تو کہن لگے جی تو مولوی صاحب نے جواب دے چھڑیا دوجی مسیت والے انہوں نے کہا جواب کیوں دیتا یار وہ تو دودھ بھی 4-5 کلو دیندے سن پھر انہاں چول بڑے دیتے کندم دیتی پھر وہ تو تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک دیندے وہ خدمت ہی بڑی ہے مولوی جواب انہوں نے کہا مولوی جی گل کی ہے جواب کیوں دیندے ہو انہوں نے کہا تھوڑے پنڈ 6 مہینے ہو گئے نے بندہ ہی کون نہیں مریا ہاں جواب اس واسطے دین دیا بھی 6 مہینے ہو گئے نے بندہ کون نہیں مریا اے جڑا بندہ مر جائے تو اوور ٹائم ہوندا ہے ساڈا انہوں نے کہا جی آپ ہی اتھوں کو بابا مار لو پھر ہوتے نا آپ مرنا دے نہیں انہاں نوں مارنا پینا ہے تے مار لو تھوڑا کام شروع ہو جائے یعنی ذہنیت ویکھو کہ جنوں حرام لگ جائے انہوں حلال پچدا کیوں جی آئی صاحب اس قوم نو حرام لگ گیا ہے حلال کتوں پچنا ہے میرا مسلک ویکھ لے میرا عقیدہ دیکھ لے رب کبریا دی قسم پھیرنی تے کھیر حلوے اسی بھی کھانے پر جدے تے مور مصطفیٰ دی ہوئے وہی کھانے ہیں ہاں بہتے کھانے ہیں ایک کری ساڑھے نہ کھان دا مقابلہ دے کر لو کیوں صدیقی دا 10 آج ساڑھے صدیقی صاحب نو ہر 2 گھنٹے بعد بھوک لگ دی بول دے نہیں بلال ہاں اے ماشاءاللہ اللہ انہوں صحت دے زندگی دے یہ جننے جلسے ہونے نے نہ کہنا منو آندہ استاد جی 2 لقمے ذرا لا لو نا 2 لقمے لگ جان بھائی یہ 2 لقمے لا لیں دے نے بھائی مردہ بھی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے میرے دستے بازو نے تو میں بات کر رہے ہیں حاجی صاحب کہ رب العالمین نے اپنے محبوب دیاں عظمتاں بیان کی تیاں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اگے چھٹی چیز رہ گئی سی آقا فرماندے نے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن منو ہی بنایا میرے تو اگے نبوت دی گڈی بولو آقا فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہونگے ایدیا ڈبلنگ بند کرو شور ہو گیا 30 جھوٹے نبی ہونگے قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون کہندے سی نبی ہیں لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین ان خاتم دا معنی پتہ مرزائی کی آندے نے یہ دا معنی انگوٹھی ہے یہ دا معنی مور ہے کہ نبی نے سارے نبیاں تو بعد آن کے مور لا دی تھی تو میں کیا کملے ہو وہ چولو مور جڑی ہے اینڈ تے ہی لگ دی ہے کیوں جی مور خط لکھدا ہے کوئی بندہ یا پیر دے اتے کوئی تحریر لکھدا ہے تے مور کتھے لاندا ہے اینڈ تے مور اینڈ تے ہی لگنی سی مور تو اگے کوئی چیز نہیں لکھی جاندی مور تو تھلے کوئی چیز نہیں لکھی جاندی میرے نبی نے مور لا دیتی ہے انا خاتم النبیین سونیا خاتم النبیین دا معنی کی ہے اللہ دے نبی نے معنی بھی دسیا لا نبی آبادی فرما گئے ہادی لا نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم
آئیے ایک حدیث اور سن لو، ان لی اسماء انا محمد و انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی۔ لوگوں میں محمد بھی ہاں تے میں احمد بھی ہاں۔ ذاتی نام کنے نے بولیا جی وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ نے اپنے نام جو پھاڑ کے نبی دا نام رکھے، میں نام کیے احمد۔ محمد انہوں آندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے، تے احمد انہوں آندے نے صرف سارے جگ نالو ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے۔ بول دے نہیں او محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا۔ وہ جا سکتا بولو، وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا، نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ رفعنا لک، کوئی لیاؤ تے صحیح، اس شان تے مقام دا کو وخاؤ تے صحیح، ایڈے سونے نو چھڑ کے ہی کیویں لامبے جائیے۔ اور بولو لوکی بیعت کر دینے نتھو شاہ دی پھتو شاہ دی۔ ایک بندے نو میں ویکھیا وہ پہلو ہور کے پیر دا مرید سی، پھر میں انہوں پیچھے کچھ عرصے بعد ویکھیا ہور کے پیر، میں کہا انہوں کی ہویا پیر نو؟ آندا جی وہ چھوٹا ہے تے جنہوں ہون پڑیا ہے وڈا ہے، وہ کچھ ہے جنہوں ہون پڑیا ہے سونا ہے۔ تو میں کہا اتو آواز آندی ہے، میں اپنے محبوب نالو سونا بھی کوئی نہیں بنایا، دے نال وڈا بھی کوئی نہیں بنایا، انہوں چھڑ کے لامے کیوں جاندے؟ وہ بول دے نہیں۔ ایک بندہ حاضر بھی کہے، ناظر بھی کہے، زندہ بھی کہے، تے پھر نبی نو کول بٹھا کے لڑ غیراں دا پھڑے۔ بولو نا یہ وڈی جفا ہے کائنات، جس بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہوئے تو لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے۔ وہ بول دے نہیں، وہ بی بی نو کوئی عزت والی امد، عزت والی تے ہوئی ہے نا جدا خامد باہر ہوئے بوئے باہر نہ ویکھے۔ وہابیاں نے نبی نو حاضر ناظر زندہ نہیں سمجھا، لیکن کہ دجے ول ویکھیا بھی نہیں۔ اپنی جفا ویکھ، میری وفا ویکھ، کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ وہ کائنات ایسا لے آؤ تسے۔ ایئی مسلک منہج ہے، کیڑے وقت منو علامہ شہید یاد آئے، 1986 جنال تاجدار ختم نبوت شہادت علماء اہل حدیث علامہ احسان لائی ظہیر جنت البقیع کا نیا مہمان علامہ احسان حضرت علامہ صاحب 86 دی جناح حال چودوں ساڑھے پنجابی صاحب بھی جوان ہوندے سن، اینا دے نعرے پھر دوویں باواں چوکے سنن والے ہوندے ہیں، یزدانی صاحب بھی ہوندے۔ تو علامہ صاحب آندے نے ایک نوجوان لڑکی دے پیچھے نہ ایک لڑکا لگ گیا، وہ لڑکی نے کہا تینوں کی ہویا؟ انہوں نے کہا مینوں تیرے نال عشق ہو گیا۔ انہوں نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا تیرے تو مگر نہ ایک میرے تو سونی میری بھین بھی ہون رہی ہے۔ لڑکے نے جلدی نہ پیچھے نو ویکھا، انہوں نے پچھوں تون چ دتی، انہوں نے کہا دعوے میرے نہ کرنا ہے، پلٹ کے پچھوں میں نہ اور دعوے عشق دے نبی نہ تے پلٹ کے امتی دے چہرے تے وینا۔ اہل حدیث نے کہ اللہ
اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش چ نکلے. تو تے نبی دے نال عشق کا دعویٰ کر کے غیراں دے لڑ پھڑے. اہل حدیث نے کیا سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. سانو کسی دی لوڑ رہی نہیں. اور بولو دے صحیح, سانو اس نگاہ دی لوڑ ہی نہیں جڑی نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی امتی دی تلاش چ نکلے. اور بول دے نہیں, اللہ سانو اس زبان دی لوڑ بھی نہیں جے زبان دے وچوں تیرے اور تیرے محبوب تو علاوہ کسی تیسرے دی تعریف نکلے. سانو اس زبان دی لوڑ بھی نہیں. اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے انو قرآن و سنت دا سچا تابع دار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد. اے وجد اہل حدیثاں دا اے وجد اہل حدیثاں دا, اے مجد اہل حدیثاں دا, اے ذکر اہل حدیثاں دا, اے فکر اہل حدیثاں دا, اے قرآن اہل حدیثاں دا, اے نبی دا بیان اہل حدیثاں دا, اے حبیب الرحمن اہل حدیثاں دا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ. ہاں جی ہاں جی ادھر ادھر تھوڑا کی نام ہے بھائی زی شان واسطے رانے شہزاد واسطے دعا کرو. رانے شہزاد واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے ایک سوالے بیٹے عطا فرمائے. اچھی کہہ دیو انہوں نے سپیشل کیا 2 بیٹیاں نے, اللہ انہاں بیٹیاں نو بھائی بھی عطا فرمائے. جنہ جنہ نو اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹے عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اصلح عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. میرے اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما. اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولادہ نصیب فرما. اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹے عطا فرما. میرے اللہ جنہاں دے مکان کوئی نہیں اللہ انہاں نو اپنی چھت نصیب فرما. اللہ قیامت دے دن نبی دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما. اللہ نبی دے جنڈے لوائل حمد تھلے کٹھیاں فرما. اللہ سانو ساریاں نو جنت الفردوس دے اندر بھی کٹھیاں فرمائیں. میرے اللہ ساڑیاں سارے گناہاں نو نیکیاں جو بدل دے. میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب عزیز و اقارب اللہ ساڑھے شرک و بدعات دی دلدل جو پسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان حسب تعالیٰ کراج بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما. اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما. میرے اللہ جو سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان
اس دنیا چ رہ کے اللہ قرآن و حدیث کو لو دور نے اللہ توحید و سنت دا پیروکار بنا اللہ جتنے مسلمان ساڈے بھائی دنیا تو فوت ہو گئے بالخصوص جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں ماں باپ دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ جنہاں نے مسجد دی بنیاد رکھی مسجد بنائی ہے اللہ انہاں دیاں قبراں نو بھی جنت دے ٹکڑے بنا میرے اللہ اس مسجد نو انہاں واسطے توشہ آخرت بنا جنہاں تیرا گھر بنایا اللہ انہاں دے گھر جنت چ بنا دے اللہ ہون جڑے اس گھر دی اللہ اس پودے دی آبیاری کر رہے نے اس مسجد دا اللہ دھیان رکھ دے نے اللہ انہاں دے رزق مالو جان چ برکات نازل فرما میرے اللہ ساڈے حاجی راشد صاحب دے بھائی انہاں دے بزرگاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہ میرے امی ابو چاچو دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اس مسجد دے نمازی اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب اللہ سب دیاں قبرانو اپنے نور نہ منور فرما اللہ میرے پائی بلال نو بیٹا دیتا ہے اللہ اس بچے نو قرآن دا قاری قرآن دا حافظ بنا اللہ دے بچیاں نو دین دے عالم بنا ہاں جی انہاں دے ماموں دا گوڈا پینا ہے پریشن ہونا ہے اللہ گردہ پینا جی اللہ انہوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جنہاں دے بچیاں دے رشتے نہیں ہوندے اللہ معقول رشتے دے دے کچھ ہی کہہ دے ہو جنہیں بچیاں دی طرفوں پریشان نے اللہ انہاں دی پریشانی نو آسانی چ بدل دے میرے اللہ ہاں جی مرزا صاحب دا بیٹا جوان فوت ہو گیا ہے اللہ اس نوجوان دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے اور مرزا صاحب نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اس طرح جنہیں ساڑھے دو حاجی عطا الرحمن صاحب نے اللہ انہ دیاں پریشانیاں نو آسانیاں چلا بدل دے انہ دے دکھاں نو اللہ سکھاں جی بدل دے اللہ ساڑھے بچیاں نو ساڑھے تابعہ دار بنا دے اللہ ساڑھیاں اولاداں نو نیک بنا دے اللہ ساڑھیاں اولاداں نو دیندار بنا دے اللہ دین نہ محبت کرن والے بچیاں نو بنا دے اللہ ساڑھے بچیاں اور ساڑھیاں نسلاں چو مرن تو بعد بھی قیامت تک دین ختم نہ کری ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین